بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، یہ جو دوسروں کے لیے آپ کے دل میں رحم کا پیدا ہونا ہے نا، یہ فقط رب کی عطا ہے، جو اگر ہو جائے تو پھر آپ اپنے دشمن کو لاچار دے کر دکھی ہو جاتے ہیں۔ اگر لوگ آپ سے دوری اختیار کر رہے ہیں تو انہیں کرنے دیجئے۔ آپ کی قسمت، وقت اور زندگی کی دوڑ کسی کے چھوڑ جانے کی محتاج نہیں ہے۔ ناراضگی، گلے شکوے وہاں اچھے لگتے ہیں جہاں اپنائیت ہو، اور جہاں مان رکھنا نہ آتا ہو وہاں خاموشی سے مسکرا دینا ہی اچھا ہے۔ غلط نہ ہوتے ہوئے غلط ہو جانا آسان لگا مجھے، کیونکہ صحیح ہو کر بھی خود کو صحیح ثابت کر پانا مشکل لگا مجھے۔ دل کا اچھا ہونے سے کہیں بہتر انسان زبان کا اچھا ہو، کیونکہ لوگوں کا واسطہ سب سے پہلے آپ کی زبان سے پڑتا ہے، سب سے پہلے آپ کی زبان سے پڑتا ہے۔ دل تک تو کچھ خاص لوگ ہی پہنچ جاتے ہیں۔ دنیا میں اچھے لوگوں کی کمی ہے، اگر کوئی نہ ملے تو خود بن جائیں تاکہ کسی کی تلاش مکمل ہو۔ قدرت اتنی پرفیکٹلی ہے کہ آپ کے ہر عمل کا بدلہ ضرور لٹاتی ہے۔ سکون فراہم کیجئے، یہ لوٹ کر آپ کے پاس آ جائے گا۔ بے بسی تب زیادہ محسوس ہوتی ہے جب آپ کو اس خاص شخص کی انتہائی شدت سے ضرورت ہو، پر چاہتے ہوئے بھی اس کا آپ کے پاس ہونا ناممکن ہو۔ مرد کے دکھ خاموشی کی کوکھ میں جنم لیتے ہیں اور اندر ہی اندر سرایت کر جاتے ہیں، جبکہ عورت کے آنسو ہر طرف شور کرتے ہیں۔ محبت یاد آئے تو پلٹ کر لوٹنا سیکھو، گرا کر بت اناؤ کے انا توڑنا سیکھو۔ تعلق ٹوٹ جائے تو پھر اسے جوڑنا سیکھو۔ مشکلیں حل ہو جایا کرتی ہیں، راستے بھی نکل آتے ہیں۔ مشکلات تو آزمائش ہوتی ہیں، انسان آزمایا جاتا ہے۔ بس انسان کا یقین مضبوط ہونا چاہیے۔ اللہ کے قرب کی جستجو اور لگن ہو جائے تو قلب و ذہن میں روشنی ہو کر راہیں نظر آنے لگتی ہیں۔ ساری دنیا کے رہنماؤں کی رہنمائی کچھ نہیں کر سکتی اگر آپ خود کچھ نہیں کرنا چاہتے۔ میرے خیال میں صبر ان تمام خوبیوں کا بادشاہ ہے جو کامیاب زندگی گزارنے کے لیے ضروری ہیں۔ اپنی زندگی میں تو آپ ایک دن کا بھی اضافہ نہیں کر سکتے، لیکن اپنے دنوں میں زندگی کا اضافہ ضرور کر سکتے ہیں۔ جب محبت اور نفرت ایک ہی انسان سے ہو جائے تو اسے بلانا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ جب قرآن مجید پڑھنے والا اور پڑھانے والا شخص بہترین ہے تو خود سوچیں کہ اس پر سوچ بچار کرنے والے اور عمل کرنے والے شخص کا کیا مقام ہوگا۔ اور پھر زندگی میں کچھ لوگ ایسے بھی تو ملتے ہیں جن کا ساتھ تھوڑی دیر کے لیے ہوتا ہے، لیکن ان کا دیا ہوا سہارا پوری زندگی کام آتا ہے۔ ایک چینی کہاوت ہے کہ اگر کامیاب ہونا ہے تو 3 بوڑھے لوگوں سے ملو۔ خوبصورت بات یہ ہے کہ ہمیں ہر نماز با جماعت میں بہت سارے بزرگوں سے ملنے اور بات کرنے کا موقع ملتا ہے۔ جھوٹ بولتے رہو گے تو ایک دن اس مٹھی جتنے دل پر پہاڑ جتنا بوجھ ڈال دو گے۔ معافی وہ انسان دے سکتا ہے جو اندر سے مضبوط ہو۔ کھوکھلے انسان صرف بدلے کی آگ میں جلتے رہتے ہیں۔ ترقی کا اندازہ مال کی فراوانی سے نہیں، بلکہ نیک اور اچھے خیالات کی
فراوانی سے لگائیں۔ سچ کہتا ہوں زندگی سنور جائے گی۔ اللہ کو راضی کرنے کی تڑپ پیدا ہو گئی تو جسم سے روح نکلتے وقت درد کی شدت سے تڑپنا نہیں پڑے گا۔ شیطان ملعون کتنا مکار ہے، خود تو سکون سے بیٹھتا نہیں اور ہمارے دلوں میں ڈالتا رہتا ہے کہ سکون کرو سکون کرو، پھر ہماری فجر کی نماز بھی رہ جاتی ہے۔ قدرت سب انسانوں کو ہاتھ دیتی ہے، لیکن کچھ لوگ ان ہاتھوں کی جگہ سانپ لگوا لیتے ہیں جن سے سب کو نقصان پہنچتا ہے۔ نیک لوگوں سے رشتہ جوڑنے کا ایک فائدہ بتاؤں، آپ بھی ان اہم لوگوں کی دعاؤں کا حصہ بن جاتے ہیں۔ زمین کے پیچھے لڑنے والوں، یاد رکھنا ہمارے جد امجد حضرت آدم علیہ السلام پوری زمین کے مل جانے پر بھی اداس تھے۔ تگ و دو کا مقصد تو جنت ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے آب زمزم خاص طور پر ایک بچے کے لیے زمین سے نکالا تھا۔ خود سوچیں یہ آپ کے بچوں کے لیے کتنا فائدہ مند ہوگا۔ پھر دعا کے بارے میں پوچھا گیا، جواب ملا، دعا کشتی پر سوار اس شخص کی طرح مانگو کہ جس کی کشتی پھر سے سمندر کی تیز اور اونچی لہروں میں پھنس گئی ہو اور اس کو بس اللہ ہی یاد آ رہا ہو۔ سانپ چاہے جتنا بھی خوبصورت ہو، اس سے دور رہنا ہی بہتر ہے۔ اب اس جملے میں سانپ کی جگہ گناہ کا لفظ لگا کر پڑھیں، یا اللہ جس سکون اور اطمینان سے روح میرے جسم میں آئی تھی، اسی سکون اور اطمینان سے میرے جسم سے روح کا نکلنا میری تقدیر میں لکھ دے، آمین۔ ناظرین کرام، اچھی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ بہت شکریہ۔